الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم مصلیان، 11ویں پاری کی تلاوت ہم سب نے سماعت کی ہے۔ اس پارے میں شروعات میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ پڑھا گیا اور اس کے بعد سورہ یونس کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کے اس آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ غزوہ تبوک میں جس کا تذکرہ 10ویں پارے میں بھی ہو چکا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک فنڈ بھی جمع کیا اور صحابہ کرام کو ابھارا کہ اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، کیونکہ اس وقت کی جو سب سے سپر پاور طاقت تھی اس طاقت سے یہ مقابلہ تھا۔ اس جنگ میں اس کے باوجود بہت سارے منافقین نہیں گئے، کیونکہ منافقوں کو لگتا تھا مسلمان اس میں سے واپس بچ کے نہیں آئیں گے، سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے یہ لوگ بہانہ کر کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو ایک تو ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان کی پول کھلی ہے، اور اس جنگ میں کچھ مسلمان بھی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بارے میں شریعت نے کیا کہا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا۔ 11ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس پلٹ کے آئیں گے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنا عذر بیان کریں گے۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنا عذر بیان کریں گے۔ قل لا تعتذروا، تو آپ کہیے گا عذر مت بیان کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں یقین کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، کہنا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ رب العالمین نے تمہاری پول کھول دی ہے اور وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا کہ تمہاری نیت نہیں صحیح تھی، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں تھا، بس تم جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو منافقین کی پول اللہ تعالیٰ نے کھول دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی یہ بات پہنچا دی کہ تمہاری پول کھولی جا چکی ہے، یہاں بھی تم بدنام ہوئے اور اللہ رب العالمین کے ہاں جاؤ گے تو تمہارا عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد جو مسلمان بیچارے نہیں جا سکے تھے، کچھ صحابہ کرام سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن ان کو افسوس ہوا، اپنی غلطی کا ان کو اعتراف ہو گیا کہ ہم جو نہیں گئے ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ایک دوسرے گروہ کے لوگ یعنی چند مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، نیک کام بہت سارے کیے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں بھی ان سے سرزد ہو گئی ہیں۔ اسی غلطی کے طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے اس جنگ میں یہ شریک نہ ہو سکے، جبکہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ شریک رہا کرتے تھے۔ خود اللہ نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ توبہ قبول ہی کر لی ہے۔ فرمایا اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور بہت شرمندہ ہوئے، جا کر اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ لیا اور کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمائے گا ہم اس فیصلے کو قبول فرمائیں گے، ہم لوگ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، آپ نے فرمایا یہ لوگ میرے پاس آتے، ہم ان کے لیے دعا کرتے، ہو سکتا اللہ ان کو جلدی معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، تب اللہ ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے ان کے توبوں کو قبول فرما لیا، ان کو معاف فرما دیا ہے، اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان کی نیتیں پوری کی پوری صحیح ہیں، یہ سچے ایمان والے مسلمان ہیں، بس سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی، جس غلطی کو اللہ نے درگزر فرما دیا۔ انہی صحابہ کرام میں یہ جو کھمبوں سے اپنے آپ کو باندھ لیے تھے تقریباً 6 صحابہ تھے۔ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں کیا، کھمبے سے خود کو نہیں باندھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہماری دل میں کوئی کھوٹ نہیں، ہم منافقوں میں سے نہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں، لیکن ہم اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کے پاس آئے ہیں سچائی کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، تمہارا بھی فیصلہ اللہ ہی کرے گا، جب تک اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں سنائے گا تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو جب تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کچھ کہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، ان لوگوں کا ماجرا کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوبَتْ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اللہ جب تک نہ کر دے۔ 40 دن تک گزر گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا ان تینوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ میرے ساتھ جنگ میں نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سوشل بائیکاٹ کروایا، 40 دن تک صحابہ کرام ان سے نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز میں ہوتے، یہ صحابی آ کے اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو جاتے کہ میرے نبی میری طرف چہرہ فرما لے اور میرے اوپر رحم فرما دیں، میرے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دیں، کچھ بول دیں، سزا ہی سنا دیں، لیکن اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ صحابہ سے بھی کہہ رکھا تھا کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ جب 40 دن گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کی اور ایک حکم صادر فرما دیا، فرمایا آج کے بعد سے تم اپنی بیویوں سے بھی نہیں ملو گے۔ 40 دن کے بعد ایک اور سزا نافذ ہو گئی کہ تم اپنی بیویوں سے بھی نہیں ملو گے، تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ دنیا کو سبق سکھایا جا رہا تھا، بقیہ صحابہ کو سکھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی ایک آواز پر لبیک نہ کہنے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ 50 دن جب گزر گئے یہ لوگ اتنے پریشان تھے، اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو بیان فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، دنیا تو بڑی لمبی چوڑی ہے، زمین بڑی کشادہ ہے، لیکن ان کی حالت ایسے ہو گئی کہ اپنوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ جو پیارا تھا محمد الرسول اللہ، اپنا چہرہ ان کی طرف نہیں کرتے تھے، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کی سانس چلنے لگی، ان کا نفس، ان کا دم گھٹنے لگا، اپنے آپ سے ان کو نفرت ہونے لگی۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، لیکن ان لوگوں نے اس ماحول میں بھی، ایسی کیفیت میں بھی یہ سوچ لیا کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ آج صحابہ نے، میرے ساتھیوں نے مجھ سے بائیکاٹ کر لیا، میرے نبی بھی میری طرف توجہ نہیں فرما رہے، چلو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تینوں لوگوں نے مل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ نے ان کی بھی توبہ کو قبول فرمایا۔ لیکن 50 دن کے بعد ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ کے نبی تینوں صحابہ کو بلاتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ بڑی دقتوں کے بعد، بڑی مشکلیں جھیلنے کے بعد 50 دن تک سوشل بائیکاٹ، ان میں سے 10 دن تو ایسے گزرے کہ خود کی بیوی نہیں بول رہی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا تھا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی نہیں مل سکتے ہو۔ صحابہ کرام تھے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام اگر منافقین کی طرح یہ بھی چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، اپنا عذر بہانہ سنا دیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے تم جاؤ، تمہارا کام جانے، اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں جو فیصلہ سنائے گا۔ لیکن انہوں نے سچائی سے کام لیا، جھوٹ نہیں بولے، کہا کہ دنیا میں جو سزا ہوگی تھوڑی بہت سہ لیں گے، آخرت میں ہم کچھ نہیں چاہتے، آخرت میں ہم سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام جو 3 تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام مرارہ ابن ربی، ایک کا نام تھا کعب ابن مالک، ایک کا نام تھا ہلال ابن امیہ۔ شارٹ کٹ میں مکہ، میم کاف ہا یاد کر لیں، میم سے مرارہ ابن ربی، کعب سے کعب ابن مالک اور ہا سے ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ ہی میں ایک مسجد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن میں کل 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قباء اور مسجد زرار، یہ 4تھی مسجد کا ذکر ہے۔
اور یہ مسجد در حقیقت یہ مسجد نہیں تھی، یہ فتنے کی جگہ کے لیے ایک آماجگاہ بنائی گئی تھی، یہ منافقین نے بنائی تھی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ادھر یہ لوگ اپنی مسجد بنا رہے تھے، اور بہانہ کیا تھا؟ مسجد قباء بھی تھی وہاں مدینے میں، لیکن مسجد قباء میں نہیں یہ جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں سچے مومن نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی الگ ٹولی تھی، منافقین تھے، انہوں نے بہانہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہمارے یہاں سے تھوڑی دور پڑتی ہے، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، عورتیں نہیں جا پاتے، بارش، شادی، دنیا بھر کا بہانہ بنا، اس لیے ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ میری مسجد کا ادگھاٹن کر دیں، آپ ہی افتتاح فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، جب آپ سے یہ بات کہی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جنگ سے جب واپس آؤں گا تو میں تمہاری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے یا کوئی نماز پڑھا کے تمہاری مسجد کا ادگھاٹن کر دوں گا۔ آپ وعدہ کر کے چلے گئے، جب اللہ کے نبی جنگ میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے وہاں آیتیں اتاری اور اس مسجد کے بارے میں آپ کو آگاہ فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، وہ مسجد جس کے بارے میں آپ وعدہ کر کے آئے ہیں افتتاح کرنے کے لیے، وہ مسجد ان لوگوں نے حقیقت میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنایا، اس کے بنانے والوں کی نیتیں ہی نہیں صحیح ہیں۔ فرمایا ان لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے مسجد وہ بنائی ہے تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ جو باہر کے دشمن ہیں ان لوگوں نے راز اور خفیہ اڈا بنا رکھا ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ آپ کے دشمنوں کے لیے رازداری کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کے دشمن کی خبریں ہوتی ہیں اور وہاں سے آپ کے دشمنوں تک آپ کے راز کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں سے وہ لوگ مدد حاصل کرتے ہیں۔ اے نبی، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو آپ سے جنگ کیا تھا انہی لوگوں کی چالوں میں یہ لوگ شکار بنے ہیں اور منافقین آپ کے دشمنوں سے مل کر یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا الْحُسْنَى۔ اے نبی، جب آپ واپس جائیں گے اور ان لوگوں سے منع کرنے لگیں گے کہ میں آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، اے نبی وہ قسم بھی کھائیں گے، قسم کھا کھا کر آپ سے کہیں گے ہمارا ارادہ تو نیک ہے، ہم مسجد اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کا گھر بنائے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ لیکن میرے محبوب، آپ کا رب اللہ گواہی دے رہا ہے وہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں، کوئی بھی نیت سچی نہیں رکھ رہا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس میں آپ نماز نہ پڑھیے گا، آپ اس مسجد کا ادگھاٹن نہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا۔ میرے نبی جب واپس آئے سارا ماجرا آپ کو وحی کے ذریعے سے پتا چل چکا تھا، آپ نے اس میں نماز نہ پڑھی، منافقین پریشان ہو گئے، پھر بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے تھوڑے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس مسجد کو گرا کے آؤ۔ بعض روایتوں میں آتا آپ نے اسے گروا دیا اور بعض میں آتا کہ آپ نے اسے جلوا دیا، یعنی کہ وہ مسجد ختم کروا دی، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد ہی غلط نیتوں پہ تھی۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ یہ مسجد بنائی کس لیے گئی تھی۔ کہا ایک تو تکلیف دینا تھا، دوسرا یہ کہ کفر کو پھیلانا تھا، تیسرا مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا، چوتھا دشمنوں کی مدد کے لیے ایک اڈا بنایا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد توڑوا دی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے جس مسجد سے فتنہ پھیلے یا جس مسجد میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ مسجد حقیقت میں عبادت خانہ نہیں ہوتی ہے، وہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے، اسے اسلامی سلطنت کا جو بادشاہ ہوگا وہ گرانے کا حق رکھتا ہے۔ جیسا اس وقت کے علماء اس شہر کے اس ملک کے علماء خبر دیں گے، بادشاہ اسی طرح سے ایکشن لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی میں مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا، کہا یہ مسجد جو بنائی گئی ہے منافقین کی تھی، اس سے بہتر مسجد تو مسجد قباء موجود ہے، اس مسجد کے بنانے والے اچھے ہیں، مسجد اچھی ہے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، ایک ایسی مسجد جو شروعات ہی سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، پہلے دن سے ہی اس کے بنانے والے متقی اور اس کو بنائے جانے کی وجہ بھی تقوی ہی تھا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اے نبی اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو بڑے پاک صاف رہا کرتے ہیں، ان کی
پاکی صافی کا ان کی صفائی کا اللہ رب العالمین نے آسمان سے ذکر فرمایا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے نبی مناسب تو ہے کہ اس مسجد میں جا کر آپ نماز پڑھیں، منافقین کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں، آپ نے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، آپ پیدل سنیچر کے دن آتے تھے مسجد قباء میں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک عمرے کے برابر ثواب ہے، مسجد قباء کے اندر جو مدینے میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو قباء کے لوگوں کی تعریف کی گئی ان کی صفائی کے بارے میں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کون سی صفائی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن میں؟ تو صحابہ نے کہا جو قباء کے بسنے والے تھے، کہا پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم پتھروں کا بھی، مٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں پاکی اور صفائی کے لیے، یعنی ڈبل چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی صفائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفائی کی ادا کو پسند فرمایا اور قرآن میں فرمایا کہ جس مسجد کے لوگ اتنے پاک صاف ہوں اس مسجد میں آپ نماز پڑھا کریں۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی فضیلت میں بیان کی، ایک یہ کہ وہ شروع سے تقوی کی بنیاد پر بنی ہے، دوسری یہ کہ اس مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ صفائی ستھرائی والے، یعنی کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے جو مسجد پرانی ہو اور اس کے اندر متقی تقوی کی بنیاد پر وہ بنیاد رکھی گئی ہو، نیک نیتی سے وہ مسجد بنائی گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ اس مسجد کے اندر جو نمازی ہوں وہ نیک لوگ ہوں، صالح ہوں، صفائی اختیار کر کے وہ مسجد میں آیا کرتے ہوں، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہوگا بنسبت ان مسجدوں کے جس میں یہ خوبیاں نہ پائی جائیں۔ اس کے بعد سورہ یونس کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے مکے والوں کو مخاطب کیا، خاص طور سے مشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں، دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ مکے کے لوگ آپ کو رسول کیوں نہیں مان رہے تھے، ان کی دلیل کیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رسول ہوں، بہت سارے لوگوں نے مانا لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، دلیل کیا دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر فرمائی۔ آپ دیکھیں گے آج بھی وہ برائی مسلمانوں میں ہے جو وہ دلیل دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا یہ لوگ اس بات سے تعجب کر رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک آدمی کو میں نے رسول بنا دیا، میں نے نبی بنا دیا اور اس کو یہ حکم دے دیا کہ لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو جو ایمان لے آئے انہیں بشارت سنا دو کہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ کافر لوگ جب کوئی جواب نہ بن پاتا تھا تو آخر میں آ کر یہ کہہ کر ختم کر دیتے تھے محمد تو جادوگر ہے، بڑی جادوگری جانتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ نے انسان کو رسول بنا دیا، کسی فرشتے کو بنانا چاہیے تھا، کسی اور مخلوق کو بنانا چاہیے تھا جو ہم سے اعلیٰ ہو، ہم ہی میں سے ایک کو بنا دیا۔ یعنی ان کو اعتراض یہ تھا کہ رسول اور انسان، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو رسول کو انسان ماننے سے انکار کرتے ہیں، کوئی اور مخلوق چاہتے ہیں کہ فرشتہ ہو، نوری مخلوق ہو، مٹی والا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہے، یہ مومنوں مسلمانوں کی بات نہیں۔ یہی تو میرے نبی کا کمال تھا کہ آپ انسان تھے، انسانوں میں پیدا ہوئے تھے اور امی بنائے گئے تھے، کسی مدرسے کسی جگہ کی ڈگری نہیں، کوئی انسان آپ کا استاذ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ اتنے اعلیٰ پیمانے کی تعلیم پیش کرتے تھے، یہی آپ کا معجزہ تھا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، اور یہی دلیل تھی کہ آپ نبی ہیں، کہ جو کبھی پڑھائی نہیں وہ اتنی اعلیٰ بات کر رہا ہے، تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ لیکن لوگ اسی کو اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی جو انسان ہو، ہماری طرح ایک انسان، اس کو اللہ نے رسول بنا دیا، اس پر ان کو اعتراض تھا، تو اللہ نے ان کو ڈانٹا، کیا ان کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان بڑا متکبر ہے، انسان تکبر بھی کرتا ہے، ناشکرا بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب مصیبت ہوتی ہے تو اللہ اللہ چلاتا ہے، اور جیسے مصیبت ختم ہوتی ہے بھول جاتا کہ کل ہمارے پاس مصیبت تھی۔
اللہ نے اسی انسان کے کیفیت کو ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیٹا ہے تب بھی مجھے یاد کرے گا، بیٹھا رہے گا تب بھی مجھے یاد کرے گا، کھڑا ہوگا تب بھی مجھے یاد کرے گا، جب مصیبت ہوگی تو ہر پل مجھے یاد کرے گا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب ان کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ایک ریئیکٹ کرتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہی نہیں کہ کل ہم کسی مصیبت میں تھے، کل مصیبت ختم ہوئی، آج سے ناشکری چالو ہو جاتی ہے، مصیبت جاتے ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی چالو ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو حد سے زیادہ بڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ جو اپنے لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں، ہم ان کے لیے ایسے ہی ماحول بنا دیتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو انہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں ہم پکڑیں گے۔ یہ انسان کی ناشکری ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ یہ لوگ ایک تو اللہ کے نبی کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اللہ کے نبی جو قرآن دیتے تھے، قرآن پڑھ کے جو سناتے تھے، وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یا تو یہ کہیں سے چرا کے لایا ہے، کسی یہودی یا عیسائی کسی سے سن کے آیا ہے اور پھر ہم کو پڑھا رہا ہے۔ کبھی الزام لگاتے تھے جنوں کا سے سیکھ کے آتا بتلاتا ہے، کبھی کہتے تھے خود ہی گڑھ لیتا ہے، جبکہ وہ خود جانتے تھے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے باوجود الزام لگاتے تھے کہ خود ہی بناتا ہے، خود ہی لکھتا ہے، اور اس کے بعد لا کے ہم کو سنانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کے انکار کرنے کی وجہ ان لوگوں کی یہ نہیں تھی کہ نبی نے گڑھا ہو، یہ تو الزام تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جاہل تھے۔ جہالت انسان کے خود پہلی دشمن ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے دشمن باہر کے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن انسان کی سب سے بڑی اور پہلی دشمن اس کی خود جہالت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ کھمبا ہے، کھمبے میں لائٹ ہے جو انسان کے لیے خطرناک ہے، اس پہ لکھا ہوا ڈینجر۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ ڈینجر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور آپ نے جہالت میں اپنی جہالت کی وجہ سے انجانے میں اسے چھو دیا، حشر کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اس کو پڑھنا نہیں، اگر پڑھنا آتا تو اسے ٹچ نہیں کرتا، یعنی اس کی جہالت ہی اس کی موت کی سبب بن گئی۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے میں جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ معمولی باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ام یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو گڑھ لیا ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم قرآن کو یہ مانتے ہو کہ محمد نے بنایا ہے تو محمد ہی کے شہر میں تم بھی رہنے والے ہو، اس سے زیادہ پڑھے لکھے تم لوگ ہو، اس سے زیادہ تمہارے پاس عربی کی مہارت ہے، تم اس کی طرح ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی تم بلانا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ محمد نے جو قرآن پیش کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو اگر تم اس بات میں سچے ہو جو اپنا تم محمد کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ پھر اللہ نے خود جواب دیا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہی اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، یعنی کہ قرآن میں جب بندہ غور نہیں کرتا ہے تو قرآن کی باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ جب انسان شریعت کو نہیں پڑھے گا تو شریعت کی موٹی موٹی اور نارمل باتوں کا بھی انکار کر دے گا۔ اللہ نے وہ فرمایا جہالت کی وجہ سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ حقیقت ان کے پاس ابھی پہنچی ہی نہیں، پوری طرح سے سنا بھی نہیں، پوری طرح سے پڑھا بھی نہیں، پوری طرح سے پرکھا بھی نہیں، سنتے ہی فوراً انکار پہ انکار کرنے لگے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی آپ گھبرائے نہ، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیا میں نے حشر بنایا تھا، ان کی بھی وہی حالت ہونے والی ہے۔ تو انکار کس لیے کیا؟ جاہل تھے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی چیز کو پہلے پڑھو پھر اس کا انکار اگر سمجھ میں آتا تو کرو، پڑھے بغیر انکار کرنا یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے قرآن کے 4 وصف بتائے، قرآن کی 4 صفتیں بتائی ہیں۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے، جس کتاب کے اندر نصیحت ہے، جو کتاب تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو کتاب تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گی، جو کتاب تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا۔ نصیحت یعنی کہ اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں جو تمہیں ان کاموں سے روکیں گی جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے اندر شفا ہے دل کی بیماریوں کی، یعنی کہ جو انسان کے دل میں کفر ہوتا ہے، جو انسان کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں اللہ کو لے کر، غیب کی چیزوں کو لے کر، اگر وہ قرآن سچے دل سے پڑھے، صحیح انداز میں پڑھے، نبی کی تفسیر سے پڑھے، صحابہ کی تفسیر سے پڑھے، تو اس کے دل کے سارے شک و شبہات دور ہو جائیں گے، اس کا دل شبہات سے پاک ہو جائے گا، دل کی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن جو پڑھے گا اس بندے کو ہدایت مل جائے گی، زندگی جینے کا ایک طریقہ ملے گا، زندگی جینے کا ایک راستہ مل جائے گا، اور یہ قرآن جو پڑھے گا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اس ایمان والے کے لیے رحمت بھی ثابت ہو جائے گی، یعنی دنیا میں راستہ دکھائے گی، ثواب تو الگ ملتا جائے گا، قبر کے اندر مار سے بچ جائیں گے، کل قیامت کے دن یہ قرآن سفارش بھی کرے گا۔ ہر لحاظ سے انسان کے لیے قرآن رحمت ہے، فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قرآن اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں، اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر قرآن پا کر بھی کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی مسلمان خوش نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے یہ تمہیں ملا ہے، اس نعمت کو پانے کے بعد تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی تم جتنا چاہو جمع کر لو، جتنی چاہو پراپرٹی بنا لو، جتنے چاہو خزانے جمع کر لو، تمہاری دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو اگر پا گئے ہو تو خوش ہو جاؤ، تمہیں خوش ہونا بھی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول و ضابطہ بتایا ہے۔ اصول یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہر آدمی جب چاہے جب توبہ کر سکتا ہے، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا عذاب آ گیا اور عذاب دیکھنے کے بعد اگر کوئی توبہ مانگے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور اسی ضابطے کے تحت اللہ نے فرعون کے واقعے کو بیان کیا کہ فرعون جو کہتا تھا میں رب ہوں، جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ایمان لانے کی بات کہی تھی، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب یہ ڈوبنے لگا، پانی میں دھسنے لگا، ڈوبنے لگا، تو یہ بھی کہنے لگا اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس اللہ پر بنو اسرائیل موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، میں بھی اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور آج سے میں بھی مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فرعون کے جملے تھے، جب وہ ڈوبنے لگا تب یہ فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تم ایمان قبول کر رہے ہو جب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ وکنت من المفسدین، اور تم تو دنیا میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اب جاؤ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تمہارا یہ کلمہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اب جاؤ میں تمہیں ڈوبا کو ہی چھوڑوں گا، میں تمہیں غرقاب کر دوں گا، اور آج کے بعد تمہاری جو لاش ہوگی، تمہاری لاش کو بھی تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا، تمہاری لاش کو میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرعون کی طرح بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے فرعون کی اس مثال کو دیا، کہا کہ تمہیں اب تو موت آنی ہی ہے، تم تو عذاب کے شکار ہو گئے ہو، تمہاری لاش بھی باقی رہے گی، اور قیامت تک فرعون کی لاش باقی رہے گی، دنیا کے لیے عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر۔
یہ تو اللہ کا قانون ہوا. لیکن ایک قوم ایسی تھی جس قوم کے بارے میں ایک قول ہے کہ ان لوگوں نے عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور خود اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو اس وقت ایمان قبول کرے اور ہم نے مان لیا سوائے اس قوم کے. وہ قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی. اس سورت کا نام سورہ یونس ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. سمجھاتے جب تھک جاتے ہیں ان کو لگتا اب یہ لوگ نہیں مانیں گے. غصہ ہو کے اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو دھمکی دے کے جاتے ہیں میری قوم کے لوگوں اگر تم نہیں سدھرے تو فلاں دن اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کا عذاب ان کے بتائے ہوئے وقت پہ آ جاتا ہے. قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے, عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے شہر کے تمام لوگوں کو میدان میں لے کر اکٹھے ہو گئے. گھر کے تمام لوگ, شہر کے تمام لوگ, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, سب لوگ اکٹھا ہو گئے. سب لوگ سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے, توبہ کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے مسافروں سے پوچھا کرتے تھے میری قوم کا کیا حال ہے, میرے گاؤں والوں کا, میرے بستی والوں کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قوم کے لوگوں کی توبہ کو میں نے اس وقت قبول فرمایا جس وقت میں کسی کی توبہ نہیں قبول کرتا. فرمایا اللہ نے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. کوئی ایسی بستی, کوئی ایسا گاؤں نہیں جو آخری ٹائم پر ایمان لایا ہو اور اس کا ایمان اس کو نفع پہنچایا ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب ان لوگوں نے توبہ کی تو ہم نے عذاب کو ہٹا لیا اور ان کو ایک مہلت دے دی, ایک وقت تک ان کو چھوٹ دے دی کہ اب بھی یہ سدھر جائیں. یہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی. پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام گئے, سمندر میں چلے گئے, مچھلی نے ان کو نگل لیا. پھر اللہ سے دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نجات دی. اس کے بعد اخیر میں سورہ یونس اور 11ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا ہے اور کئی بار آپ نے یہ اشکال اعتراض اسلام پہ سنا بھی ہوگا کہ اگر اللہ اتنا پاورفل ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری دنیا کو مسلمان بنا دے, ڈرامہ ہی ختم ہو جائے, جھگڑا اور لڑائی ہی ختم ہو جائے. یہ سوال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, لوگ کرتے بھی رہتے. اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی تو چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں, لیکن اللہ کی حکمت نہیں چاہتی تھی. اور وہ حکمت کیا ہے, وہ مصلحت کیا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے نبی اگر آپ کا رب, اگر میں چاہ لوں تو اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں, سب لوگ مومن بن جائیں, مسلمان بن جائیں. لیکن اللہ جواب یہ دے رہا ہے اے میرے نبی میری حکمت کی یہ تقاضا نہیں کرتی, یعنی میں چاہتا نہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے جو گمراہ ہونا ہو اللہ ہوتا اسے گمراہ کر دیتا ہے, اور اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے. فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. اے نبی جب اللہ چاہتا تو دنیا کو ایمان والا بنا دیتا, لیکن اللہ کی حکمت ایسا نہیں چاہتی ہے. اے نبی کیا آپ زبردستی کریں گے کہ ساری دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. اے نبی آپ یہ بھی جان لیجئے اس دنیا میں کوئی بھی ایمان لاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے لاتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نفس کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ نماز کا اہتمام کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کی مرضی شامل ہے, اللہ چاہتا بھی ہے, اللہ نے حکم بھی دیا ہے. فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں تو اپنے بندے کو ہدایت پہ لاتے ہیں, ہم جب چاہتے ہیں تو ایمان دیتے ہیں, ہم جب چاہتے ہیں اسے نیک بناتے ہیں, ہم جب چاہتے ہیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بناتے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ ہی گندگی کو بے عقلوں کے اوپر تھوپ
تھوپ دیتا ہے، یعنی کہ گندگی اللہ رب العالمین کفر کو کہہ رہا ہے، یعنی کہ گناہ، کفر، ناشکری، بے ایمانی، جتنے گناہ کے کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سر پہ تھوپتا ہے جو لوگ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، یعنی جن کو شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی، جن کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا ہماری ہمیشہ کی جگہ نہیں، ہمیں واپس پلٹ کے اللہ کے پاس جانا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے یہ لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں۔ اخیر میں آخری آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، ایمان آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ فمن اہتدی فلنفسی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت کو مانے گا، ہدایت پہ آئے گا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا، میرا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وما انا علیہ علیکم بوکیل، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے دروگا بن کر، وکیل بن کر نہیں آیا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں مبلغ ہوں، میں سمجھا کر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام صرف سمجھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد یہ 11واں پارہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ اخیر میں یہی کہہ دیا گیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، نیکی کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے، برائی کرتے ہیں تو اپنے ہی اوپر آئے گا۔ اسی بات پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ، نیکیوں پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام۔